خوش آمدید۔ آج کے دن تحریک انصاف کے سربراہ کو سزا ہوئی ہے اور گرفتار بھی ہو گئے۔ اب جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس کے لیے غم کی بات ہے، جو پی ٹی آئی کے مخالف ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ نہ ہم غم کی طرف جائیں گے نہ خوشی کی طرف جائیں گے، کوشش کریں گے اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے تکنیکی حوالے سے وہ کیسا فیصلہ ہوا، لیکن ہم نے نہ ان کی طرف دیکھنا ہے جو ماتم زدہ ہیں، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے جو خوشی میں ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، اور میں نے اور جو اپنے مہمان ہوں گے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک تو میرٹ کے اوپر جو عدالت میں کیس چلا ہے، میرٹ کے اوپر میرٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا عدالت اس کیس کی نوعیت کیا تھی، واٹ از دی نیچر آف دی کیس، اور جو پروسیکیوٹر کی طرف سے اور ڈیفینس کاؤنسل کی طرف سے جس طرح کے آرگومنٹس آئے اور جج صاحب نے جس طرح اس پہ جو فیصلہ دیا اس کو دیکھنا۔ اور اس کام کے لیے میری مدد کر رہے ہوں گے عباس کھرل صاحب اور وقاص ابریز صاحب۔ یہ دونوں نوجوان بیرسٹر ہیں، وکالت کرتے ہیں، قانون کو جانتے ہیں، انصاف کیا ہوتا ہے ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہماری نسبت۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں پاکستان کے مایہ ناز سابق فاسٹ بولر سرفراز نواز صاحب، جو تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں۔ ایک طرف سے وہ فاسٹ بولنگ کراتے تھے، دوسری طرف سرفراز نواز صاحب فاسٹ بولنگ کراتے تھے۔ تو کرکٹ میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کا جو سربراہ ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے جو وقت سرفراز نواز نے گزارا وہ ہم لوگ تو نہیں گزاریں گے۔ ہم لوگ تو صرف جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، کبھی کبھار ملاقات ہوگی یا کسی حد تک کبھی موقع مل گیا، دستاویزات ہوں یا پھر بہت قریبی لوگ کچھ بات بتا دیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو پہلے میں جاؤں گا عباس کھرل کی طرف کہ عباس کھرل صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کیس تھا عدالت میں توشہ خانہ کا ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ڈیٹا جو ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے شاید ہی کسی کے پاس پڑا ہو، لیکن قانونی حساب سے قانونی حوالے سے آپ بہت بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو آج کے فیصلے کے بارے میں قانونی نگاہ سے، قانونی نقطہ نگاہ سے آپ کیا کہو گے؟ خان صاحب، ایک تو معذرت کے ساتھ میں آپ کائنڈلی ہرل صاحب کہے، نہیں تو میں آپ کو عمران خان صاحب کہوں گا۔ خان صاحب کی بجائے او میری بات سنیں، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں پھر آپ کو عمران خان صاحب کہوں گا اور پھر میرے لیے واقعی میرے لیے چھپنے کی جگہ مجھے نہیں ملے گی اگر آپ نے مجھے عمران کہہ دیا۔ کے لیے تو آج نہیں نکلے لیکن آپ کے لیے نکل آئیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ملکی تاریخ ہے اس میں جتنے بھی متنازع فیصلے ہیں اس میں ایک اور جو فیصلہ ہے اس کا اضافہ ہوا ہے اور یہ جو انصاف کے تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ بادی نظری ہر بندے کو نظر آ رہا ہے، چاہے کوئی قانون کا طالب علم ہے، چاہے کوئی صحافی ہے، چاہے کوئی جرنلسٹ ہے، اور چاہے کوئی سول سوسائٹی کا رہنما ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے، قانون کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری عدالتوں کا نظام انصاف جو ہے وہ بڑا سست ہے۔ خان صاحب، آج آپ نے دیکھا ہے 12 بجے فیصلہ ہوا ہے اور 12:30 بجے لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ 1 بجے 12:30 بجے اسلام آباد میں فیصلہ آیا ہے، اور اتنی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم یا یہ کتنا سپیڈ سے کام کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سست روی کا شکار ہے، یہ تو نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی کیس تھا اور اس کا سیاسی فیصلہ ہی ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ میرٹ کیس کے ڈی میرٹ کی بات کریں تو وہ تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ ایک سیاسی کیس تھا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا، جیسے اس کے یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا، جیسے نواز شریف کا کیس تھا، اسی طرح کا یہ بھی ایک سیاسی کیس تھا۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والے جو 24 کروڑ عوام ہیں کہ وہی چیزیں دہرائی جاتی ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، اور صرف وہ ایک ہی سیکھتے ہیں تاریخ سے سبق، کہ وہ سبق نہیں سیکھتے۔ وہ آج اگر عمران خان
کے اوپر برا وقت ہے، اگر اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر رہے ہیں، سیاست سے باہر کر رہے ہیں، مائنس عمران خان کر رہے ہیں، تو کل کو یہی کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ اچھا ہرل صاحب، ایک آپ نے یہ بتایا کہ متنازع فیصلہ، اس کے ساتھ آپ نے ساتھ دہرایا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، جو بعد میں کہا گیا تھا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا کیس آیا جس میں عدالت نے وہی کیا جو آج عمران خان کے حوالے سے ہوا۔ نواز شریف کے اوپر جو کیس آیا تھا، جو احتساب عدالت نے خاص طور پہ دیا تھا، میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، احتساب عدالت میں کیس گیا تھا کہ پاناما پیپر میں لندن کے فلیٹس کے بارے میں آئی تھی بات، اور پھر جے آئی ٹی کو اسی کام پہ لگا دیا گیا تھا، لیکن احتساب عدالت نے لندن فلیٹس پہ سزا نہیں دی تھی نواز شریف کو۔ اب یہ بتائیں کہ اس میں نواز شریف بھی آ گیا، نون لیگ بھی آ گئی، پیپلز پارٹی بھی آ گئی، اور تحریک انصاف بھی آ گئی، یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب کسی کے بارے میں فیصلہ آتا ہے تو دوسرا بڑا لوڈیاں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پہلے والا لوڈیاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ماں سوائے ایک سبق کے کہ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو یہ تو سیاست میں چلتا رہے گا کہ سیاسی نوعیت کا کوئی فیصلہ جب عدالت میں آئے گا، اور آپ نے ٹیکنیکل جس کو کہتے ہیں نا، میں اس کو کہتا ہوں ٹیکنیکل ناک آؤٹ، آپ نے جس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر عدالتی فیصلہ آتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے اوپر قانونی حساب سے دیکھا جائے تو کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ متنازع فیصلہ تھا؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں خان صاحب۔ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کل، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہی کہا تھا کہ یہ کل جو میں نے آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ کل جو فیصلہ آئے گا کہ وہ یہ کنوکشن بھی ہو جائے گی اور خان صاحب کی اریسٹ بھی ہو جائے گی، وہی کچھ آج ہوا، کیونکہ یہ ایک پہلے سے مینج ہوتا ہے، نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہرل صاحب، جو سیاسی کیس عدالت میں لگتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ریلیف ملے گا یا ریسیونگ اینڈ پہ جائے گا، یہ اوپن بات ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور خان صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آج یہ تینوں چاروں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہے اور پی ٹی آئی ایک سائیڈ پہ ہے۔ آپ اگر سیاسی تاریخ کو دیکھیں، یہ جب بھی یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی، جب کوئی تیسری قوت آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوری۔ تو جب کوئی جیسے مشرف آیا، انہوں نے میثاق جمہوریت کر لی، یہ دونوں ایک ہوگی، اس کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، اس کے بعد پھر عمران خان آیا، پھر یہ دونوں جماعتیں ایک ہو گئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ اب جب عمران خان مائنس ہو جائے گا، چونکہ آپ جب تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو طاقت ہوتی ہے، سیاسی جماعت کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ ووٹر کے ساتھ جڑ جائے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو نہیں۔ ہرل صاحب، ایک بات طے ہو گئی ہے اس ملک میں کہ سیاسی طور پر آپ کا حریف ہونا وہ اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے ہر طرح کی سیاسی جماعت پہ کہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے۔ اب آپ بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تاریخ بتاتی ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں گتھم گتھا جس طریقے سے لے رہے ہیں مشرف کے آنے سے پہلے، وہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایسا گھمسان کی جنگ چلی ہوئی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تیسری جماعت، اب آگے چلیں تو عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے ہیں سربراہ ہیں، انہوں نے سولو فلائٹ پکڑی ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے صرف میں ہی ہوں، میں ہی اکلوتا ایماندار، اکلوتا دیانتدار، اکلوتا سچا، اور ہر ایک چیز تو میں ہی، باقی سب اس طرح کے ہیں۔ اب اس طرح کی اپروچ کرنا بھی تو نون لیگ کو پیپل پارٹی کے قریب لانا یا پیپل پارٹی کو نون لیگ کے قریب لانے کا سبب بن سکتی ہیں نا، کہ آپ کا جو تیسرا مخالف ہے وہ یہ بجائے اس کے کسی ایک کی مخالفت کرے یا کسی ایک کے بارے میں بات کرے یا دو کے بارے میں یا تین کے بارے میں، اس نے تو سب کو کہہ دیا کہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں۔ تو سارے چور ڈاکو لٹیرے جن کو کہا گیا تھا وہ کٹھے کیا نہیں ہوں گے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، عمران خان نے یہ بھی موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ کل جب عمران خان نے قوم سے خطاب کیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اس بات کا اقرار کرتے اور یہ اپنی غلطی مانتے کہ میں نے جتنے بھی مقدمات میرے دور میں بنے تھے وہ سیاسی اور جھوٹے مقدمے تھے اور اس میں قصوروار تھا، لہذا جتنی بھی سیاسی جماعتیں جن کو میں نے وکٹمائز کیا اپنے دور میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ چلیں ہرل صاحب، آپ کے ساتھ بات چلتی رہے گی۔ وقاص اپریز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، وہ بڑی معصومیت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، اسکائپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو میری اچانک ان کے نظر پڑی تو مجھے ہوا کہ یار اتنی دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے، ہم اینکروں کو نہیں انتظار کرانا چاہیے، باقی شو بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کا سربراہ ہو یا نون لیگ کا ہو یا پیپل پارٹی کا، وہ انتظار تو ان کا کام ہے، لوگوں کو انتظار کرانا، اینکر کو نہیں چاہیے کہ انتظار کرائے۔ وقاص ابریز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہرل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک متنازع فیصلہ ہے، کیا آپ کا نقطہ نگاہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک متنازع فیصلہ ہے؟ I must say this is most controversial decision in the political and judicial history of Pakistan. وہ اس لیے کہ گزشتہ روز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن دی گئی تھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو، یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بحث و مباحثہ کیا جائے، دلائل دوبارہ سے سنے جائیں۔ پہلے آپ نے یہ چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ عدالت کے پاس یہ جیورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار یا دائرہ سماعت اس کو کرنے کا کوئی رائٹ ہے، کوئی اتھارٹی ہے، پھر اس کے بعد آپ دوسرے جو پوائنٹ کے اوپر فیصلہ کریں آیا کہ whether he was involved in the corrupt practices or not، جس کے تحت ان کو 174 کے تحت سزا بھی دی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے پیراگراف کو آپ دیکھیں اور اس سے پہلے جو کورٹ کی طرف سے تمام پوائنٹس پلیٹ کیے گئے اور جو چیزیں اننسیٹ اور نیومیریٹ کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 2 وکلا پیش ہوئے، جس میں سے ایک امجد پرویز تھے اور دوسرے جو تھے وہ بیرسٹر گوہر تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو ان کے سینئر کونسل ہیں جو حاجہ حارث وقاص ابریز صاحب ہے، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، امجد پرویز صاحب تحریک انصاف کے سربراہ کے کیس میں پیش ہوئے تھے، یہ امجد پرویز کسی زمانے میں نون لیگ یا مریم نواز یا کسی اور کے وکیل بھی رہے ہیں؟ بالکل رہے ہیں۔ دیکھیں جو ایون فیلڈ کا فلیگ شپ کا اور العزیزیہ کا کیس ہے، ان کیسز کے اندر بھی وہ وکیل رہ چکے ہیں۔ میں یہاں پہ جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ 12 بجے تک کا ٹائم تھا، اور 12 بجے جج صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ مجھے میرے کورٹ کے سٹاف نے یہ بتایا کہ جس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا حوالہ دیا گیا کہ حاجہ حارث وہاں پہ مصروف ہیں اور وہاں پہ وہ بیل آرگیو کرنے گئے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ مثلا کہ اس حد تک جا کے انہوں نے اس چیزوں کو پرسیو کیا کہ چاہے آسمان گر جائے، قیامت آ جائے، آج کے آج ہی اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں عبدالستار خان صاحب، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جو جسٹس سسٹم ہے جسے ہم ماڈریٹ جسٹس سسٹم کہتا ہے، وہ 2 مارجنل لائنز کے درمیان آپریٹ کرتا ہے۔ نمبر 1، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں تحید ناانصافی کے مترادف، اور ایٹ دی سیم ٹائم جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ۔ اگر انصاف کرنے میں آپ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ یہ بھی انصاف کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہو، میننگ دیر بائی کہ ہیسٹ میکس ویسٹ والی سچویشن ہو۔ آج کے کیس کے اندر جو کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو یہ ڈائریکشن دی کہ اس کی جیورسڈکشن کے حوالے سے، قابل سماعت ہونے کے حوالے سے پہلے فیصلہ دیا جائے تو پہلے اس حوالے سے فیصلہ کر لے۔ سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی جو گواہان کو پیش کرنے کے حوالے سے ان کی طرف سے پلی لی گئی تھی، اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ تو دس از سم تھنگ وچ میکس اٹ ڈیسیژن دا موسٹ کنٹروورشل، جو آپ نے کوشچن کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو جو پیراگراف نمبر 1 ہے جس میں جج صاحب نے خود اس چیز کو نیومیریٹ اور انسیٹ کیا کہ ان کے وقاص وکلا کے ابریز صاحب یہ دلائل سنے بتائیے گا بغیر، کہ اس فیصلے کے خلاف اب جو گنجائش رہتی ہے کسی اپیلٹ کورٹ میں، تو جب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا حرل صاحب بات کر رہے ہیں، جب یہ فیصلے کے خلاف جب اپیلٹ کورٹ میں جائیں گے تو اپیلٹ کورٹ بھی میرے خیال میں، جس طرح کی آپ کی باتیں سن رہا ہوں، تو اپیلٹ کورٹ تو ایک وہ بھی دیر نہیں کرے گی، وہ بھی اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مجھے بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ لگتا ہے کہ ایپلیٹ کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ جائے گا تو ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے بارے میں دوبارہ یہ فیصلہ ریورس کرنا پڑے گا، کسی دوسرے جج کے سامنے بھیجنا پڑے گا، چونکہ یہ آرٹیکل 10A کے منافی ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے خلاف ہے کہ آپ ایک شخص کو سنے بغیر کارروائی کر دیں۔ اور یہ جو ہمارا پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے، اوڈیل ٹرم پارٹم دیٹ نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، جب ایک ڈائریکشن دے دی گئی کہ اسے نو سنا جائے، دوبارہ سے سنا جائے، تو سنے بغیر آپ کسی کو فیئر اپرچونٹی دیے بغیر کیسے اس کے خلاف فیصلہ کر۔ دوسری چیز جو پیراگراف نمبر 2 میں لکھا گیا ہے، وہاں پہ تو عمران خان صاحب کو ہر صورت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ چونکہ 2018 اور 19 کی جو ان کی ریٹرن تھی اس کے اندر بالکل ان کی طرف سے مس ڈکلیریشن کی گئی اور عدالت نے یہ لکھا کہ انٹینشنلی اور ولفلی کی گئی۔ اچھا، جب خان صاحب کے وکیل جو بیرسٹر علی ظفر تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ پیش ہوئے تھے اسی کیس کے اندر جن میں لاسٹ ٹائم 63(1)P کے تحت ان کو سنگل ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس وقت علی ظفر صاحب کا بھی یہ ایڈمیشن موجود ہے جوڈیشل فائل کے اوپر کہ واقعی ان کے پارٹ پہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی تھی، نیگلیجنس ہوئی تھی، کہ جو گھڑیاں بیچ کے ان کو انکم ہوئی تھی، آمدن ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ریٹرن کے اندر اس کو مینشن ہی نہیں کیا، ڈسکلوز ہی نہیں کیا۔ تو الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں
کہ چاہے اسے ہائی کورٹ دیکھ لے، سپریم کورٹ دیکھ لے، جون سی مرضی عدالت دے دے، شاید اس چیز کا جواب خان صاحب کسی عدالت یا کسی فورم پہ نہ دے سکیں گے کہ 2018 جو 19 کی ان کی ایئرلی ریٹرن تھی بطور ممبر مجلس شورا پارلیمنٹ، انہوں نے اس میں کنسیلمنٹ کیوں کی تھی یا مس اسٹیٹمنٹ کیوں کی تھی یا چلیں مس وقاص ڈکلیریشن ابریز کیوں صاحب، کی تھی؟ کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کی بات چلتی رہے گی، ایک کی ضرورت پڑ گئی ہے، سرفراز نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹر، تو بریک لینے کے بعد میں سرفراز نواز صاحب کی طرف جاؤں گا، کچھ اس حوالے سے بات ہوگی کہ سرفراز نواز صاحب بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ پاکستان کی قومی نیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے، جو وقت ان کا گزرا عمران خان کے ساتھ، جو اس کا گزرا سرفراز نواز کے ساتھ، یہ دونوں کو پتہ ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے کچھ۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔